بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میٹرک کلاس بائیولوجی حیاتیات میں ہم اپنا جو نیکسٹ ٹاپک جو سٹارٹ کرنے والے ہیں وہ اسکیلیٹن ہے، ڈھانچہ ہے، اور اس کی قسموں کے بارے میں لاسٹ ٹاپک جو ہم نے لیا تھا وہ حرکت اور لوکوموشن کے بارے میں تھا۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ڈھانچہ اور اس کی تقسیم کے بارے میں، لیکن اس سے پہلے ہم تھوڑے کہنا چاہیے ڈھانچی نظام کے ان چیزوں کو، ان نسیجوں کو خاص طور پہ دیکھ لیں جو کہنا چاہیے کہ جسم میں، انسانی جسم کے اندر سہارے کا جو ہے بہت زیادہ ان کا جو ہے رول ہوتا ہے۔ تو اگر ہم ان آرگنز کو دیکھیں یا ان عضو اعضاء کو دیکھیں، ان نسیجوں کو دیکھیں جو خاص طور پر کام کر رہے ہوتے ہیں جسم کے اندر سہارے کا، تو وہ 5 قسم کے ہیں۔ ان میں جو مین جو آرگن ہے یا مین جو سسٹم ہے وہ بونز کا اور کارٹیلیج کا ہے۔ بونز یعنی ہڈیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا جو ہے وہ مسلز ہیں، اس کے بعد کارٹیلیج، ٹینڈنز اور لیگامنٹس۔ تو یہ 5 قسم کے نسیجے جو ہے خاص طور پہ کام کرتے ہیں جسم کے اندر سہارا پرووائڈ کرنے کے لیے، سپورٹ پرووائڈ کرنے کے لیے۔ تو اگر ہم یہاں بونز کو دیکھیں، ہڈیوں کو دیکھیں، تو یہ بون جو ہیں یہ سب سے میجر جو ہے، سب سے بڑا جو فیکٹر ہے، سب سے بڑی وجہ ہے جسم کے اندر سہارے کے موجود ہونے کی، اور اس کی 3 بنیادی قسمیں کی جاتی ہیں، جن میں لارج بونز، بڑی ہڈیاں، اسمال بونز، چھوٹی ہڈیاں، فلیٹ بونز یعنی چپٹی ہڈیاں جو ہیں وہ خاص طور پہ قابل ذکر ہیں۔ اگر ہم مسلز کی بات کریں تو مسلز جو ہیں یہ کہنا چاہیے کہ جسم کے جو اعضاء ہیں ان کی حرکت میں، ان کی موومنٹ میں مددگار ثابت ہوتے ہیں، اور یہ ہڈیوں کے ساتھ جو ہیں وہ جڑے ہوتے ہیں۔ اگر ہم ان کی جیسے یہ ایک ہڈی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ جو ہے یہ مسلز ہیں، ٹھیک ہے، پٹھے وغیرہ ہیں، تو یہ اس طرح جو ہے یہاں ہڈیوں کے ساتھ جو ہے یہ یہاں سے جڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ جو ہیں یہ مسلز ہیں، ٹھیک ہے، یہ بونز ہو گئیں، ہڈیاں، ٹھیک ہے۔ یہاں جو یہ چیز جو کہنا چاہیے نسیجے خاص قسم کے اس کو یہاں ان کو مسلز کو ہڈیوں سے جوڑ رہے ہیں وہ کہلاتے ہیں ٹینڈنز، ٹھیک ہے۔ لیگامنٹس کی اگر ہم بات کریں تو لیگامنٹس جو ہیں وہ خاص قسم کے نسیجے ہوتے ہیں جو بونز کو بونز کے ساتھ جوڑتے ہیں، یعنی 2 ہڈیوں کو بیچ میں جوائنٹ دے کر جو نسیجے جوڑ رہے ہوتے ہیں وہ جو ہیں وہ لیگامنٹس کہلاتے ہیں۔ تو لیگامنٹس اور ٹینڈنز میں بنیادی فرق یہ ہے کہ ٹینڈنز جو ہیں بونز کو مسلز سے جوڑتے ہیں، جبکہ لیگامنٹس جو ہیں وہ بونز کو، ہڈیوں سے ہی جوڑتے ہیں۔ باقی رہی کارٹیلیج، تو کارٹیلیج جو ہے یہ ایک خاص قسم کی ہڈیاں ہوتی ہیں جو نرم قسم کی ہوتی ہیں، اور ان کے اندر کسی حد تک، کسی میں زیادہ کسی میں کم، جو اپنے مقام پر تفصیل سے آ جائیں گی، لچک موجود ہوتی ہے۔ اور اگر ہم ان ہڈیوں کی مثال دیکھیں تو یہ ہمارے جسم کے اندر جو ہے وہ ہمارے نوز کی ٹپ پر، ناک کی جو سرا ہے اس پر موجود ہوتی ہیں، یا کان ہمارے ہیں، یہ بھی جو ہیں وہ کارٹیلیج کے بنے ہوتے ہیں۔ نرم یہ ہڈی نسبتاً دوسری ہڈیوں سے جو ہوتی ہے وہ نرم ہوتی ہے۔ تو یہ 5 ہمارے پاس جو بنیادی نسیجے تھے جو سپورٹ کا اور سہارے کا جو ہے وہ کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہی جو ہے مل کر جسم کا جو ہے اسکیلیٹن یعنی ڈھانچہ جو ہے وہ بناتے ہیں، جس کی ہم آگے مزید تقسیم دیکھنے جا رہے ہیں۔ تو اسکیلیٹن کو اگر ہم دیکھیں تو اسکیلیٹن جو ہے یا ڈھانچہ جو ہے بنیادی طور پر 3 قسم کا ہوتا ہے، جن کے نام نیچے آ رہے ہیں۔ ایک ہے ہائیڈروسٹیٹک اسکیلیٹن، یعنی پانی میں چلنے کے لیے جو اسکیلیٹن ڈھانچہ استعمال ہوتا ہے۔ ایک ہے ایکزو اسکیلیٹن اور ایک ہے اینڈو اسکیلیٹن۔ زیادہ تر یہ 2 اسکیلیٹن ہوتے ہیں، اور یہ اسکیلیٹن جو ہوتا ہے یہ ان جانوروں کے اندر، کچھ قسم کے جانوروں کے اندر پایا جاتا ہے جو پانی میں رہ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ہم ہائیڈرو اسکیلیٹن کی بات کریں تو یہ زیادہ تر ان سافٹ باڈیڈ انورٹیبریٹس کے اندر ہوتا ہے
غیر فقاریہ جانوروں کے اندر ہوتا ہے، جو پانی کے اندر نرم جسم والے جو پانی کے اندر رہتے ہیں، جس کی مثال اگر ہم لیں تو وہ مثال لیچ کی ہو سکتی ہے، جونک کی ہو سکتی ہے۔ وہ جانور جو جس پانی کے اندر جن کو ہلنے جلنے کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے، وہ جو ہے ان کے اندر جو ہے یہ ہائیڈروسکیلیٹن ٹائپ کا جو ہے وہ جسم موجود ہوتا ہے، ہائیڈروسٹیٹک اسکیلیٹن ٹائپ کا۔ ایگزوسکیلیٹن کی اگر ہم بات کریں تو یہ وہ ڈھانچہ ہے جو کہنا چاہیے جسم کے باہر موجود ہوتا ہے۔ یہ خاص طور پر غیر فقاریہ جو آرتھروپوڈز ہیں، جو کیڑے مکوڑوں کے خاندان سے تعلق رکھنے والے ہیں، جن میں کہنا چاہیے کہ کیکڑے کی مثال ہم بہت واضح دیکھ سکتے ہیں، تو ان کا ڈھانچہ جو ہے وہ جسم کے باہر موجود ہوتا ہے۔ اینڈوسکیلیٹن کی بات کریں تو یہ اینڈوسکیلیٹن خاص طور پہ فقاریہ جانوروں کے اندر، یعنی جن کے اندر جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی موجود ہوتی ہے، ان کے اندر ہوتا ہے۔ ان کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ ان کا جو اسکیلیٹن یا ڈھانچہ جو ہے وہ مسلز اور گوشت وغیرہ کے اندر جو ہے وہ چھپا ہوتا ہے، باہر جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں اگر ہم دیکھیں، اچھا اسکیلیٹن کی جو بنیادی انہوں نے یہاں اس کا کام بتایا وہ یہ کہ ایک تو یہ کہ یہ شیپ پرووائڈ کرتا ہے آرگنز کو، یعنی جو ہمارا جسم کے جو اعضاء ہیں وہ اگر اس کے اندر اسکیلیٹن موجود نہ ہو، ڈھانچہ موجود نہ ہو، تو ان کو ایک خاص شیپ نہ ملے۔ دوسری یہ کہ سہارا پرووائڈ کرتا ہے، سہارا دیتا ہے کہ تاکہ جسم جو ہے آرام سے موومنٹ اور لوکوموشن کر سکے، اور پروٹیکشن بھی پرووائڈ کرتا ہے جسم کے ان اعضاء کو جو سافٹ ہیں یا جن کو کہ کہنا چاہیے کہ پروٹیکشن کی، حفاظت کی زیادہ ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، شیپ تو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ جسم کے اعضاء کو شیپ کس طرح دیتا ہے، اسی طرح سپورٹ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ سپورٹ کیسے پرووائڈ کرتا ہے کہ چلنے پھرنے میں یہ ہمارے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے۔ جو ہمارے نرم اور حساس اعضاء ہیں ان میں اگر ہم مثال لیں تو ہمارا کہنا چاہیے سر کا ڈھانچہ ہے جو دماغ کو پروٹیکٹ کیے ہوئے ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اسی طرح کہنا چاہیے ہمارے ریڑھ کی ہڈی ہے جو کہ اسپائنل کارڈ، یعنی کہنا چاہیے کہ حرام مغز کو جو ہے وہ سپورٹ پروٹیکشن پرووائڈ کیے ہوئے ہے، اس کو جو ہے چھپا کے رکھا ہوا ہے اور حفاظت اس کی کر رہا ہے۔ اسی طرح ہماری ربز ہیں جو کہنا چاہیے پھیپھڑوں کو ہمارے جو ہے وہ سپورٹ پرووائڈ کر رہی ہیں، پروٹیکشن پرووائڈ کر رہی ہیں، ان کی حفاظت کر رہی ہیں۔ تو یہ بنیادی یہ کام ہوگا۔ اگر ہم یہاں ان تینوں کو آپس میں موازنہ کریں تو یہ ساری چیزیں انہوں نے بتائی ہیں۔ ہائیڈروسٹیٹک اسکیلیٹن جو ہے یہ فلوئڈ کا بنا ہوتا ہے، خاص قسم کے فلوئڈ کا بنا ہوتا ہے، جو کہنا چاہیے کہ اس جسم کو جو ہے وہ ہلنے میں جو ہے مددگار ثابت ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے یہ جسم جو ہے جن کے اندر ہائیڈروسٹیٹک اسکیلیٹن ہوتا ہے وہ ہلتے ہیں اور موومنٹ کرتے ہیں۔ ایگزوسکیلیٹن جو ہوتا ہے یہ باہر ہوتا ہے جسم کے، اور بسا اوقات صاف نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اینڈوسکیلیٹن جو ہوتا ہے یہ جسم کے اندر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہائیڈروسٹیٹک اسکیلیٹن جو ہے یہ نرم جسم والے جانوروں کے اندر، خاص طور پر جو پانی میں رہتے ہیں ان کے اندر پایا جاتا ہے۔ ایگزوسکیلیٹن جو ہوتا ہے آرتھروپوڈس کے اندر، جو کیڑے مکوڑوں کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے اندر، مولسکا کے اندر پایا جاتا ہے، کچھ قسم کے جو ہے ترقی یافتہ جانوروں کے اندر بھی پایا جاتا ہے۔ اچھا، یہ اینڈوسکیلیٹن جو ہے یہ خاص قسم کے فقاریہ یعنی ریڑھ کی ہڈی والے جانوروں کے اندر جو ہے یہ پایا جاتا ہے۔ اچھا، یہ جو ہے یہ سمپلسٹ کائنڈ ہے، یعنی بہت ہی سادہ قسم کا اسکیلیٹن ہے، ڈھانچہ ہے۔ یہ جو ہے یہ بھی سپورٹ اور پروٹیکشن پرووائڈ کرتا ہے، اور یہاں بھی جو ہے سپورٹ اور پروٹیکشن پرووائڈ کرتا ہے۔ یہ بات اس لیے کہی کہ یہاں جو ہے سپورٹ اور پروٹیکشن جو ہے یہ پرووائڈ کرنا اس کا کام نہیں ہے ہائیڈروسکیلیٹن کے اندر۔ ٹھیک ہے، ہائیڈروسکیلیٹن کا ایک کام یہ تو ہے کہ یہ ایکسٹینشن جو ہے پرووائڈ کرتا ہے، کھولتا اور بند کرتا ہے، کانٹریکٹ ریلیکس کرتا ہے جسم کے اعضاء کو، جس کی وجہ سے موومنٹ ہوتی ہے جانوروں کے اندر۔ جبکہ یہ جو ہے نان لیونگ ہوتا ہے، جو اینڈوسکیلیٹن ہوتا ہے وہ بنیادی طور پر نان لیونگ ہوتا ہے، اور کائٹن کی کہنا چاہیے لیئر سے بنا ہوتا ہے، یا کیلشیم کاربونیٹ کی لیئر سے بنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، جبکہ یہاں جو ہے اینڈوسکیلیٹن جو ہے وہ زندہ ہوتا ہے،
بنیادی طور پر، اور وہ 2 ٹائپس کے جو اس کے اسکیلیٹن ہوتے ہیں اس چیزوں سے بنا ہوتا ہے. 2 ٹائپس کے مین ٹائپس جو ہیں اس سے بنا ہوتا ہے، ایک کارٹیلیج اور ایک بونز. کارٹیلیج کے اندر جو ہوتا ہے وہ کونڈروسائٹس سیلز ہوتے ہیں، جبکہ بونز کے اندر آسٹیوسائٹ سیلز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں کچھ بتایا ایگزوسکیلیٹن کا، یہ کچھ اینیملز کے اندر پروٹین سے بھی بنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بنیادی چیزیں ہیں، بنیادی فرق ہے ان تینوں کے اندر ہائیڈروسٹیٹک اسکیلیٹن، ایگزوسکیلیٹن اور اینڈوسکیلیٹن کے درمیان. اب اگر ہم آ کر یہاں بات کریں ہیومن اسکیلیٹن کے بارے میں، تو جیسا کہ یہاں میں نے بتایا کہ ہیومن اسکیلیٹن کے اندر کافی سارے نسیجے ہیں جو بنیادی طور پر کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان میں جو مین نسیجے ہیں وہ ہیں بونز اور کارٹیلیج کے. ٹھیک ہے. تو یہ بونز کا، ہڈیوں کا اور کارٹیلیج کا جو ڈھانچہ ہے، یہ بنیادی طور پر جو ہے انسان کا ڈھانچہ کے نظام جو ہے وہ بنا رہا ہوتا ہے. اچھا، اگر ہم انسان کے اسکیلیٹن کی بات کریں تو جیسا کہ ہم نے یہ جانا کہ انسان کا جو اسکیلیٹن ہے، یہ ڈھانچہ ہے، وہ اینڈو اسکیلیٹن ہے. تو اینڈو اسکیلیٹن کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو یہاں اس کے 3 پوائنٹس بہت اہم ہے. پہلی بات یہ کہ اس میں جو مین چیزیں ہوتی ہیں وہ ہڈیاں اور کارٹیلیج ہوتے ہیں. دوسرے یہ کہ اس کا جو اسکیلیٹن ہے جس میں بونز اور کارٹیلیج ہوتے ہیں، یہ آپس میں جو ہے ان کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ یہ اگر ڈیمیج ہو جائیں تو یہ ہیل بھی کرتے ہیں، یعنی یہ کہ اپنے آپ کو دوبارہ بھی بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور تیسری بات یہ کہ ان کا جو اہم کام ہے جو ہم نے پہلے دیکھے کہ پروٹیکشن ہے، حفاظت کرنا، سپورٹ ہے. ٹھیک ہے. سہارا دینا، موومنٹ ہے، حرکت کرنا. اس کے علاوہ 2 اور کام ہیں، وہ یہ کہ یہ منرلز کو بھی اسٹور کرتے ہیں جس میں کیلشیم اور پوٹیشیم جو ہے وہ قابل ذکر ہیں. اور دوسرے یہ کہ یہ جو اینڈوسکیلیٹن ہے وہ WBC وائٹ بلڈ سیلز کو بھی جو ہے وہ پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے. اب اگر یہاں ہم بونز اور کارٹیلیج کو تفصیل سے دیکھیں تو یہاں ان کا موازنہ بیان کیا گیا ہے. پہلے یہ کہ سب سے پہلی بات یہ کہ جو کارٹیلیج ہوتا ہے وہ فلیکسیبل ہوتا ہے، یعنی وہ لچکدار ہوتا ہے، جبکہ بونز جو ہوتی ہیں وہ ہارڈ ہوتی ہیں اور بہت زیادہ سخت ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. کارٹیلیج جو ہے وہ خاص قسم کے خلیوں سے بنا ہوتا ہے جو کونڈروسائٹس کہلاتے ہیں، جبکہ بونز جو ہوتی ہیں وہ خاص قسم کے خلیوں سے بنی ہوتی ہیں جو آسٹیوسائٹس کہلاتی ہیں. ٹھیک ہے. یہ دونوں جو ہیں پروٹین کے ایک جال میں بند ہوتے ہیں جو کولیجن کہلاتا ہے. اچھا، کارٹیلیج کے بارے میں بتایا ہے کہ یہ بہت اٹ از مچ سافٹر دین بونز ایز ویل ایز فلیکسیبل. یہ سافٹر بھی ہوتے ہیں، نرم بھی ہوتے ہیں. اگر ہم ناک کے سامنے والی ہڈی دیکھیں یا کان کی ہڈی دیکھیں تو وہ بہت نرم ہے، جبکہ بونز جو ہوتے ہیں یہ ہارڈر ہوتے ہیں، بہت زیادہ ہارڈ ہوتی ہیں. کس وجہ سے کہ ان کے اندر جو ہے کیلشیم فاسفیٹ جو ہے بہت زیادہ ڈپازٹ ہو چکی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. کیلسیفیکیشن جو ہے کیلشیم اور فاسفورس کے ڈپازٹ ہونے کا ایک خاص کہنا چاہیے کہ پروسیس ہے، وہ جو ہے وہ کارٹیلیج کے اندر نہیں ہوتا جبکہ بونز کے اندر ہوتا ہے. اس کی تفصیل اپنی جگہ آ جائے گی. اس کی مزید 2 کہنا چاہیے کہ قسمیں ہوتی ہیں جو ڈیسٹروفک اور میٹاسٹیٹک جو ہے کہلاتی ہے، جو اپنے مقام پر تفصیل سے آ جائے گی. کارٹیلیج یہاں بس یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ یہ کیلسیفیکیشن جو ہے یہ کیلشیم اور فاسفورس کے ہڈیوں میں جمع ہونے کا ایک خاص کہنا چاہیے پروسیس ہوتا ہے جو کہ بونز کے اندر ہوتا ہے اور کارٹیلیج کے اندر نہیں ہوتا. اچھا، کارٹیلیج جو ہے اٹ کور اینڈز آف دا بونز اینڈ جوائنٹس. ٹھیک ہے. یہ جو ہیں یہ بونز کے اینڈز میں اور جوائنٹس میں جو ہیں یہ موجود ہوتے ہیں، جبکہ بونز جو ہیں یہ بنیادی طور پر پورے ہی ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوتا ہے. آخری جو مین فرق ہے وہ یہ کہ کارٹیلیج کے اندر جو ہے بلڈ ویسلز جو ہے وہ نہیں جاتی ہیں، جبکہ بونز کے اندر جو ہے وہ بلڈ ویسلز جو ہے وہ جو ہیں چلی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. یہ جو ہے انسان کا جو ہے وہ ڈھانچہ جو ہے دکھایا گیا ہے. اس کے علاوہ اگر ہم کارٹیلیج کی بات کریں تو کارٹیلیج کے مزید جو ہے وہ 3 قسمیں ہیں، ہائلین، الاسٹک اور فائبرس جو ہے ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. جو اپنے مقام پر تفصیل سے آ جائیں گی. بونز کی اگر ہم بات کریں
تو بونز جو ہیں وہ 3 قسم کی ہوتی ہیں، شارٹ، لانگ اور فلیٹ، ٹھیک ہے. اور یہ جو ہیں انسان کے اندر جو ہے وہ پروٹیکشن اور فزیکل موومنٹ اور اٹیچمنٹ مسلس کے ساتھ جو ہے پرووائڈ کرتی ہیں. لیکن یہاں ہم ایک چیز اور دیکھ لیں، وہ یہ کہ 9th کلاس میں ہم نے بونز کو خاص طور پہ جو ہے وہ دیکھا تھا. وہ یہ کہ بونز جو ہے، جیسے یہ ایک ہڈی ہے تو اس کی ایک باہر کی لیئر ہوگی، بلکہ نہیں، ایک باہر کی لیئر ہوگی اور ایک اندر کی لیئر ہوتی. تو یہ جو ہڈیاں ہیں، یہ ہڈیوں کے جو 2 سائیڈ ہیں، یہ بہت زیادہ مضبوط اور ہارڈ ہوتے ہیں، جبکہ اس کے بیچ میں جو ہوتا ہے وہ اسفنجی سائیڈ ہوتا ہے، جس میں گودا ٹائپ چیز ہوتی ہے، بون میرو ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے یہ سافٹ بونز کہلاتے ہیں، اسپنجی بونز کہلاتے ہیں، اور یہ ہارڈ بونز جو ہے سخت کہنا چاہیے کہ ہڈیاں کہلاتی ہیں، کمپیکٹ بونز کہلاتی ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاس کہنا چاہیے کہ انسان کے ڈھانچے کے نظام کا جو ہے وہ بنیادی وہ تھا، کلاسیفیکیشن تھی. اسکیلیٹن کی بنیادی کلاسیفیکیشن ہم نے کی، جو کہ 3 قسم کی تھی. اس کے بعد انسانی جسم، جو انسانی جو ڈھانچہ ہے، جو کہ ایک اینڈو اسکیلیٹن ہے، اس کے اندر ہم نے بنیادی طور پر جو ہے اس کے اعضاء، اس کے جو کمپوننٹس ہیں اس کو ہم نے دیکھا، جن میں کارٹیلیج اور بونز کو ہم نے بہت زیادہ تفصیل سے جو ہے دیکھ لیا ہے.